یہ ہوں سوال پتہ نہیں کسی مولوی کیتا ہے، یہ جتھوں ٹریا ماں کوئی سمجھتا نہیں پئی ہے، لیکن میں دسا یہ سوال بڑا یہ جان کے کیتا گیا، لیکن میں جواب دے سکتا جواب دے گا میں کہ کیا اہل سنت دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی اقتداء میں؟ اس کے بارے میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بہت ہی بڑا جواب دیا ہے اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تمام امت مسلمان کی ویڈیو کلپ کو لازمی سنیے گا کیونکہ اچھی اور بہت ہی کمال انفارمیشن ملنے والی۔ چلتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اور ہاں اینڈ میں آج ہم نے ایک اسلامک سوال بھی کرنا ہے، جو ہمارا بھائی صحیح جواب دے گا انشاءاللہ تہجد کی نماز میں اس کے لیے دعائیں خاص کی جائے گی۔ چلتے ہیں سب سے پہلے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا یہ کلپ سنتے ہیں۔ یہ ہوں سوال پتہ نہیں کسی مولوی کیتا ہے، یہ جتھوں ٹریا ماں کوئی سمجھتا نہیں پئی ہے، لیکن میں دسا یہ سوال بڑا یہ جان کے کیتا گیا، لیکن میں جواب دے سکتا جواب دے گا میں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم، کیا دیوبندیوں یا وہابیوں کی اقتداء میں اہل سنت بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بڑی کرم نوازی ہو، دیکھا شرارت کی ہے، بہرحال میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بریلوی کس کی نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی کس کی پڑھتے ہیں، شیعہ کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی۔ کسی نبی کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ آپ بتائیں، اگر نبی کی کوئی کرتا ہو، کسی ولی کی کرتا ہو، تو پھر تو گروپ بندی کرنی چاہیے۔ جب سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جس لمحہ یہ فی البدی سوال ہے، میں فی البدی جواب دے رہا ہوں اور ٹھوک کے جواب دے رہا ہوں، جس وقت آپ کہیں دیوبندی کہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے، تو جس وقت ان کو بھی غلط فہمی ہے۔ بریلوی صاحب جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر کھڑے ہوں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وحدہ لا شریک اور وحدت کا تصور رکھ کر اسے مستحق عبادت سمجھ کر سب کی نفی کر کے اس کو مستحق عبادت سمجھے گا، تب اس کی نماز ہوگی۔ دیوبندی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ بریلوی صاحب نماز پڑھنے کے وقت بھی مشرک ہیں۔ بھی مشرک ہیں۔ اور بریلوی صاحب کا یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بھائی اگر نماز دیوبندیوں کی کسی اور کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں دیوبندی کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی اللہ کی پڑھتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے اس میں چھوٹا سا کہ جو اللہ کے بغیر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ گستاخی رسول ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، سمجھ آئی؟ اس کو متنازع فی، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن میں نے بڑے غور و خوض کے بعد اس بات تک میں پہنچا ہوں کہ حضور سید الانبیاء کو اگر کسی نے خاتم النبیین نہیں مانا، عقیدہ ختم نبوت جو نہیں رکھتا، آپ بتائیں کہ وہ توحید پا ایمان رکھنے کے باوجود دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تے مطلب یہ ہویا کہ صرف اللہ مننے نال کم پورا نہیں ہونا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہر جگہ شرک نہ آیا کرو نا۔ اللہ تعالیٰ آکھیا میں نہیں اطاعت بھی کرو تے نال رسول نہیں، یا اللہ تنی کافی ہے نہ رسول نال کیوں لائے ہی؟ اپنی تنی اطاعت کافی ہے ہی، انہاں نال کیوں لائے ہی؟ اللہ فرمایا میرا رسول ہے، اس نے اطاعت جس کی تھی میری کی تھی، میری جس تعداد کی تھی اس دی کی تھی، میرا اس دا آخرا ایک ہے۔ تے اے آئی
ईमान दी शिक है कि नबी और अल्लाह दी इताअत एक है ते एक को जेड़ा डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। दोस्तों, आपने पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का क्लिप सुन लिया है। उनसे जो सवाल किया गया बड़े ही कमाल का जवाब दिया है, कमाल का जवाब दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा इमाम जिससे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी साबित हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी साबित हो, ऐसे इमाम के पीछे हरगिज़ नमाज ना पढ़ें। ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को मना किया गया है जिसकी ज़ुबान से अहले बैत अतहार, सहाबा किराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी साबित हो। गुस्ताख इमाम के पीछे कभी भी आपकी नमाज नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हर लोग कहते हैं ना सिर्फ पढ़नी तो नमाज है, इमाम के पीछे जाके ये पढ़ लेते हैं, ये भी मुसलमानों की मस्जिद है, ये भी खुदा का घर है, वो भी ठीक है खुदा का घर है, लेकिन आपको पता नहीं है इस मस्जिद का जो इमाम है, आपको पता नहीं है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार के बारे में क्या अकीदा रखता है। आप तो वाकिफ़ नहीं है ना। तो इसीलिए अगर आपके जहन में है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार का गुस्ताखी उसी ज़ुबान से साबित होती है, ऐसे इमाम के पीछे, बेअदब इमाम के पीछे हरगिज़ जमात के साथ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। तो नमाज़ पढ़ने में एहतियात कीजिएगा, इसमें आप सबकी भलाई है। जानते हैं आज का वो सवाल बहुत ही अहम है। तमाम अहबाब को इस सवाल सुनकर आगे वीडियो को शेयर करना लाजमी है। जानते हैं वो सवाल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाजे मुतहरात थीं? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थीं, कितनी अज़वाजे मुतहरात थीं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितनी शादी मुबारक फरमाई थीं? आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है और इस वीडियो के बारे में भी आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। वीडियो को शेयर करके सवाब दाना हासिल करें। मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।